فرنگیوں اور میسور کی چوتھی لڑائی 1799۔ میسور ایک مرتبہ پھر ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھا۔ اس کے دشمن کم از کم 4 اطراف سے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ایک ایسی سلطنت جو پہلے ہی اپنے نصف حصے سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اس کے لیے 4 محاذوں پر دشمن کا مقابلہ کرنا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ لیکن ٹیپو سلطان اب بھی بطور ایک جرنیل اور ایک رہنما قدر و منزلت کا حامل تھا، اور اس کی اس قدر و منزلت کا ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم کو کچلنے کے لیے حملہ آوروں کو کس قدر وسائل کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ فرنگیوں کی فوج جو مشرق کی جانب سے پیش قدمی کر رہی تھی، اس کی تعداد 21,000 تھی۔ اس کی کمان جنرل ہیرس کے سپرد تھی۔ یہ ایک بہترین مسلح فوج تھی، اور اس قدر مسلح فوج پہلی مرتبہ ہندوستان کے کسی میدان جنگ میں اتاری گئی تھی۔ شمال کی جانب سے نظام حیدر آباد کی فوج پیش قدمی کر رہی تھی۔ اس کی تعداد 16,000 تھی، اور اب یہ فوج ایک فرنگی جرنیل کے زیر کمان تھی۔ مغرب کی جانب سے نام نہاد ممبئی فوج پیش قدمی کر رہی تھی۔ اس کی تعداد 6,000 تھی۔ جنوب کی جانب سے بھی فرنگی فوج پیش قدمی کر رہی تھی۔ اس کی تعداد 5,000 تھی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مرہٹوں نے میسور پر اس حملے میں حصہ نہ لیا تھا، حالانکہ ویلزے نے انہیں بھی ملوث کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ جنرل ہیرس کی فوج کسی مزاحمت کا سامنا کیے بنا اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئی تھی۔ سامان حرب اور مویشیوں کی بہتات کی وجہ سے پیش قدمی کی رفتار قدر سست تھی۔ وہ روزانہ محض 7 یا 8 کلومیٹر پیش قدمی سر انجام دیتے تھے۔ فوجی ساز و سامان 60,000 بیلوں کے علاوہ ہاتھی اور خچر کھینچ رہے تھے۔ انسانوں اور مویشیوں کا ایک جمع غفیر میسور کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چونکہ فوجی پیش قدمی کی رفتار سست تھی، لہذا فرنگی سپاہ کے لیے یہ نادر موقع تھا کہ وہ لوٹ مار سر انجام دے، لہذا انہوں نے لوٹ مار کرنے سے دریغ نہ کیا۔ ٹیپو سلطان کی رہنمائی میں دفاع سر انجام دینے والوں کی پہلی مٹبھیڑ دشمن کے اس فوج کے ساتھ ہوئی جو جنوب کی جانب سے میسور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس فوج کا کافی جانی نقصان ہوا، لیکن بالآخر ٹیپو سلطان اپنے قلعے کی جانب پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے کچھ فوجی دستے جنرل ہیرس کو ہراساں کرنے کے لیے بھی روانہ کیے تھے، تاکہ وہ اس کی پیش قدمی میں مصروف فوج اور اس کے ساز و سامان کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا سکے۔ اب ٹیپو سلطان کے کچھ جرنیل جمود کا شکار ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ پیش قدمی کرنے والی فوج پر حملہ آور ہونے کے کئی ایک مواقع دستیاب ہوئے، لیکن ان مواقعوں سے فائدہ نہ اٹھایا گیا۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے سپاہ نے بھی یہ سوال کرنا شروع کر دیا تھا کہ مسئلہ کیا تھا، دشمن کو کیوں اپنے حملوں کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ ٹیپو سلطان کی حکمت عملی تھی کہ دشمن کو لمبی پیش قدمی سے تھکا دیا جائے اور بالآخر سرنگا پٹم کے محاذ پر اسے کچل کر رکھ دیا جائے، جیسا کہ 1791 میں کیا گیا تھا۔ در حقیقت ویلزے کے وفود اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ فرنگی ایجنٹوں نے ٹیپو سلطان کے کئی ایک جرنیلوں سے رابطہ استوار کر رکھا تھا اور انہیں یہ باور کروا رہے تھے بالآخر میسور نے سرنگو ہونا ہی تھا، اور ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ اس ناگزیر حقیقت کو قبول کر لیں اور فرنگی فوج کو میسور پر بآسانی قبضہ کر لیں۔ ان جرنیلوں اور دیگر عہدیداروں کے لیے گراں قدر انعامات کا وعدہ کیا گیا تھا جو فرنگیوں کے ساتھ آمادہ تعاون تھے۔ تم ایک مایوس کن جدوجہد میں کیوں اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہو جبکہ تم ایک معقول پینشن کے ساتھ ریٹائر بھی ہو سکتے ہو؟ انگریزوں کی اس پیشکش کا شکار ہونے والوں میں ٹیپو سلطان کا ایک وفادار وزیر خزانہ بھی شامل تھا۔ وہ سال ہر سال سے وزارت کے منصب پر فائز تھا۔ اس کا نام میر صادق تھا۔ اس نے میسور کی آزادی کے آخری دنوں کے دوران اہم کردار ادا کیا، مگر اس کا یہ کردار ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری پر مبنی تھا۔ ٹیپو سلطان کی رہنمائی اور جنرل ہیرس کی پیش قدمی کے دوران فریقین کے درمیان زبردست معرکہ آرائی ہوئی، اور آخری بار ٹیپو سلطان نے بحیثیت ایک جرنیل اپنا لوہا منوایا، اور ویلزے نے بذات خود میدان جنگ سے ایک رپورٹ ارسال کرتے ہوئے اس کی بطور ایک جرنیل کارکردگی کی تعریف کی۔ تاہم اس کی یہ کارکردگی اس کے کسی کام نہ آ سکی، کیونکہ فرنگیوں کو بے بہا برتری حاصل تھی۔ ٹیپو سلطان کو اپنے قلعے کی جانب پسپائی اختیار کرنا پڑی، جبکہ دشمن نے قلعے کے سامنے اپنے خیمے نصب کر لیے۔
اس دوران 7 اپریل کی آمد تھی اور حملہ آور تقریباً 2 ماہ پیش قدمی میں صرف کر چکے تھے۔ ٹیپو سلطان کی فوج کا مورال پست ہو چکا تھا اور وہ حوصلہ ہار چکی تھی، جبکہ دوسری جانب فرنگی اپنی کامیابی پر پورے نہ سماتے تھے۔ اگلی چند ہفتوں کے دوران قلعے کے ارد گرد کئی ایک معرکے منظر عام پر آئے۔ ان معرکوں کی تفصیلات سامعین کرام کو بور کر دیں گی، لہٰذا ان کو بیان کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان معرکوں میں کوئی فیصلہ کن معرکہ شامل نہ تھا، لیکن فرنگیوں کے توپ خانے کے افسران قلعہ بندی کے کمزور ترین مقام کی تلاش میں تھے تاکہ اسے اپنی توپوں کا نشانہ بناتے ہوئے اس میں شگاف ڈالنے کی کوشش کریں۔ انہیں قلعے کے مغربی جانب ایک ایسا مقام میسر آ چکا تھا جہاں پر دریا کے پار سے توپیں گولہ باری کر سکتی تھیں۔ توپ خانے کو 500 تا 700 میٹر فاصلے پر نصب کیا گیا اور 26 اپریل کو گولہ باری کا آغاز کیا گیا اور یہ گولہ باری مسلسل جاری رہی۔ قلعے کی دیوار کے منتخب حصے پر لوہے کے بھاری گولے برسائے گئے، اگرچہ یہ گولہ باری آہستہ آہستہ کارگر ثابت ہو رہی تھی، مگر اس کا کارگر ثابت ہونا یقینی تھا۔ اس دوران جنرل ہیرس اسی طرح خوراک کی قلت کا شکار ہوا جس طرح 1791 میں کارن ویلس خوراک کی قلت کا شکار ہوا تھا، لہذا چاولوں کا راشن نصف کر دیا گیا اور لا تعداد بیل فاقہ کشی کی بدولت ہلاک ہونے لگے۔ ایسی صورتحال میں جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنا تھا اور قلعے پر دھاوا بولنے کا جلد از جلد حتمی فیصلہ سر انجام دینا تھا۔ اگر فوری فیصلہ نہ کیا جاتا اور فوری کارروائی عمل میں نہ لائی جاتی تب فوجی فاقہ کشی کی بدولت ہلاک ہو سکتے تھے۔ 3 مئی کو شگاف کا معائنہ کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلے روز حملہ کیا جائے گا۔ ان تمام تر واقعات کے دوران ٹیپو سلطان سفارتکاری کے میدان میں غیر فعال نہ رہا تھا۔ 9 اپریل کو جنرل ہیرس کو ٹیپو سلطان کا ایک خط موصول ہوا۔ اس نے اپنے اس خط کے ہمراہ ویلزے کے آخری خط کی ایک نقل بھی روانہ کی اور یہ شکوہ کیا تھا: میں نے ہمیشہ معاہدوں کی پابندی کی ہے، اس کے باوجود بھی فرنگی افواج کی پیش قدمی کیا معنی رکھتی ہے اور دشمنی اور جنگ کا آغاز کیا معنی رکھتا ہے، مجھے مطلع فرمائیں، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ جنرل ہیرس نے فوری طور پر اس خط کا جواب ارسال کرتے ہوئے تحریر کیا: مجھے آپ کا خط بمائے گورنر جنرل کے خط کی نقل موصول ہو چکا ہے۔ جہاں تک فرنگی اور اس کے اتحادیوں کی افواج کی پیش قدمی کا تعلق ہے، اس سلسلے میں گورنر جنرل کے لاتعداد خطوط کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں جو اس موضوع پر وضاحت کے حامل ہیں۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان نے گفت و شنید سر انجام دینے کے لیے اپنے نمائندے روانہ کرنے کی درخواست کی۔ ویلزے نے پہلے ہی جنرل ہیرس کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر ٹیپو سلطان گفت و شنید کی پیشکش کرے تو اسے اس سلسلے میں کس رد عمل کا مظاہرہ کرنا تھا اور کون سی شرائط ٹیپو سلطان کو پیش کرنا تھی۔ لہٰذا 22 اپریل کو جنرل ہیرس نے معاہدہ امن کی تجویز پیش کر دی، لیکن اس معاہدے کی شرائط انتہائی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی باور کروا دیا گیا تھا ان شرائط کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر قبول کرنا تھا اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر یرغمالی فرنگیوں کے حوالے کرنا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اب ایک اور خط تحریر کیا جس میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ 2 نمائندے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجوزہ امن معاہدے کے اہم نکات پر گفت و شنید سر انجام دے سکیں۔ جنرل ہیرس نے جواب دیا کہ وہ اس وقت ٹیپو سلطان کے کسی نمائندے سے گفت و شنید سر انجام نہیں دے سکتا جب تک وہ اپنے ساتھ ٹیپو سلطان کے دستخط کا حامل معاہدہ امن، یرغمالی اور رقم نہ لائے۔ ٹیپو سلطان کو اگلے دن دوپہر تک 3 بجے تک مہلت دی گئی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب کوئی بھی راستہ باقی نہ رہا تھا ماں سوائے لڑائی اور آخری وقت تک لڑائی۔ آخری معرکہ 4 مئی 1799۔ 3 مئی کی شب فرنگی افسران نے آخری مرتبہ شگاف کا معائنہ سر انجام دیا اور غدار میر صادق کے ساتھ غالباً آخری میٹنگ بھی سر انجام دی۔ وہ اس امر پر متفق ہوئے کہ حملہ دوپہر کے وقت کیا جائے جبکہ گرمی اور تپش اپنے جوبن پر ہوگی اور جب دفاع پر مامور افواج اور عہدیدار دوپہر کا کھانا کھانے میں مصروف ہوں گے اور اس وقت وہ چوکنے اور ہوشیار نہ ہوں گے۔ ان کے خیال میں ٹیپو سلطان بھی دن کی روشنی میں فرنگی حملے کا گمان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ 1791 اور 1792 میں کارن ویلس بھی رات کے وقت اس پر حملہ آور ہوا تھا اور وہ اب بھی رات کے حملے کے تصور میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
4 मई को तुलूबी आफताब से कबल रात के अंधेरे में हमला आवरों ने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। हमला आवर फौज में 2494 यूरोपी और 1882 सिपाह शामिल थी। हमला आवरों का राशन उन सब में तकसीम कर दिया गया था। इस दौरान मामूल के मुताबिक तोपें गोलाबारी कर रही थी और उन तोपों के गोले हमला आवरों के सरों के ऊपर से गुजरते हुए किले के हदफ को अपना निशाना बना रहे थे। ठीक 1:30 बजे दोपहर जनरल हेरल्ड, जिसको इस हमले की कमान सौंपी गई थी, वो अपने मोर्चे से बाहर निकला। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और चिल्लाया, आओ मेरे बहादुर साथियों, मेरे पीछे आओ और ये साबित करो कि तुम बरतानवी सिपाही कहलाने के जायज हकदार हो। अब हर कोई अपने मोर्चे से बाहर निकल रहा था। तमाम तर सिपाह बंदूकों से मुसल्लह थी, जिनके आगे लंबी लंबी संगीनें चमक रही थी। उस वक्त दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और सिपाह अपने सुर्ख कोटों में पसीने से शराबोर थी। किला के अंदर से हमला आवरों पर बंदूकों की फायरिंग जारी रही, लेकिन हमले के आगाज के महज 7 मिनट बाद एडवांस पार्टी बआसानी बुलंद तालियों के शोर में शिगाफ में फिरंगी झंडा लहराने में कामयाब हो गई। वो सिपाही जिन्होंने किले पर दावा बोलने के दौरान ये कारनामा सर अंजाम दिया था, उन्हें मौका पर ही तरक्की से नवाज दिया गया था। इस मौका पर झंडा सार्जेंट बेंटसन के हाथ में था और वो फातिहाना अंदाज में चिल्ला उठा। अब वो सार्जेंट बेंटसन से लेफ्टिनेंट बेंटसन बन चुका था। अगले ही लम्हे वो दुश्मन की एक गोली लगने से हलाक हो चुका था। वो महज 30 सेकंड तक अपने नए ओहदे से लुत्फ अंदोज हो सका था। शिगाफ, जो तकरीबन 30 मीटर चौड़ाई का हामिल था, जल्द ही सुर्ख कोटों के साथ भरने लगा और मैसूरी भी उस शिगाफ की जानब बरख रफ्तारी के साथ बढ़े। इसके बाद शदीद दस्त बदस्त लड़ाई हुई। हमला आवर अफवाज को ये हुक्म दिया गया कि वो किले की फसील पर मुनक़सिम हो जाएं, लिहाजा निसफ फौज दाएं जानब बढ़ी और बाकी निसफ फौज बाएं जानब बढ़ी और किले के दिफा पर मामूर फौजी हैरानगी के आलम में दर लिए गए। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त गद्दार मीर सादिक ने ये ऐलान किया कि सिपाही अपनी अपनी तनख्वाह की वसूली के लिए हाजिर हों, लिहाजा सिपाह ने शिगाफ की जानब कोई तवज्जो न दी। जिस वक़्त से दुश्मन की अफवाज सरंगापट्टनम पहुंची थी, उस वक़्त से टीपू सुल्तान ने अपना एक सादा सा हेडक्वार्टर किले की शुमाली जानब कायम कर रखा था। वो उसी मकाम पर अपना खाना तनावल करता था और उसी मकाम पर ही सोता था और उसी मकाम से किले का दिफा सर अंजाम देने के अहकामात सादर करता था। सूरत हाल की नज़ाकत की वजह से अब वो अजहद मायूसी का शिकार था और उसी अपनी मायूसी के खिलाफ भी जंग लड़ना थी। 4 मई की सुबह उसने घोड़े पर सवार होते हुए किले के इर्द गिर्द का मुआयना किया और शिगाफ का मुआयना भी सर अंजाम दिया और हुक्म दिया कि इस शिगाफ की मुरम्मत की जाए। इसके बाद वो अपने महल में चला आया ताकि गुस्ल कर सके। उसका मामूल था कि वो रोजाना सुबह सवेरे अपने नजूमियों से सलाह मशवरा करता था। तमाम तर नजूमियों की ये पेशन गोई थी कि 4 मई का दिन टीपू सुल्तान के लिए बदशगुन और मनहूस दिन था और उन्होंने उसे ये मशवरा दिया था कि शाम तक अपनी फौज के हमरा रहे और खैरात वगैरह भी करे। गुस्ल करने के बाद उसने गुरबा में कपड़े और पैसे तकसीम किए जो कि महल के बाहर इकट्ठे हुए थे। इसके बाद टीपू सुल्तान अपने छोटे से हेडक्वार्टर में वापस आ गया ताकि दोपहर का खाना तनावल कर सके। उसने बमुश्किल खाने का आगाज ही किया था कि उसको ये इत्तला मिली कि उसके वफादार जर्नेलों में से एक जर्नेल सईद गफार तोप का एक गोला लगने से हलाक हो चुका था। अपने उस वफादार जर्नेल की हलाकत का सुनकर उसे अजहद सदमा हुआ और वो मजीद जहनी परेशानी का शिकार हुआ। अब वो खाना खाने के काबिल न रहा था, लिहाजा उसने घोड़ा पकड़ा और उस शिगाफ का रुख किया जहाँ से लड़ाई का शोर बखूबी सुनाई दे रहा था। वो ऐन वक्त पर उस मकाम पर पहुंचा था और उसने फिरंगियों की एडवांस पार्टी को अपनी आंखों के साथ शिगाफ में फिरंगी झंडा लहराते हुए देखा था। वो बरकराफ्तारी के साथ किले की जानब लपका और बंदूक का फायर खोल दिया। ये बंदूक उसके खादम ने उसके हवाले की थी। 2 या 3 फिरंगी उसकी बंदूक की फायरिंग से हलाक हुए थे। टीपू सुल्तान की मौजूदगी से शिगाफ के बाएं जानब दिफा सर अंजाम देने वाले फौजी अजहद मुतासिर हुए थे। पेशकदमी करते हुए फिरंगी दस्तों को रोक दिया गया था और 10 बदस जंग जारी थी और कभी कभार बंदूक के फायर की भी आवाज सुनाई देती थी, बशर्ते कि उसे लोड करने का मौका मुयस्सर आ जाता। जब टीपू सुल्तान ने देखा कि मैसूरियों के कदम उकड़ रहे हैं और वो उनके उकड़ते कदमों को दोबारा जमाने में कामयाब न हो सका था,
تب وہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کے اندرونی حصے کی جانب روانہ ہو گیا۔ محافظ افسر کو حکم دیا گیا کہ وہ قلعے کا دروازہ کھول دے، لیکن اس نے اس حکم کو نظر انداز کر دیا اور ٹیپو سلطان راہ فرار اختیار کرنے والے فوجیوں کے ہجوم میں پھنس کر رہ گیا۔ اسے پہلے ہی ایک زخم لگ چکا تھا، اب اسے ایک اور زخم لگا اور جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ گھوڑا بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ اب فرنگی فوجی دستے ان فرار ہونے والے سپاہ پر براہ راست گولیاں برسا رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کو تیسرا زخم لگا، اس مرتبہ یہ زخم اس کے سینے کے بائیں جانب لگا تھا۔ اس کے معاون نے یہ کوشش کی کہ اسے نزدیکی پالکی میں سوار کرا سکے، لیکن ٹیپو سلطان تکلیف کی شدت سے پالکی میں سوار نہ ہو سکا۔ اس کے معاون نے اب ٹیپو سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو دشمن پر ظاہر کر دے اور اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دے، لیکن ٹیپو سلطان نے اس کی تجویز سے اتفاق نہ کیا اور ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے لمحہ بلمحہ کمزور تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب فرنگی سپاہ کا ایک گروہ ٹیپو سلطان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کی نظر اس کی پیٹی پر پڑی جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور اس نے اس کی پیٹی اتارنے کی کوشش کی۔ ٹیپو سلطان نے اس پر اپنی تلوار کا وار کرتے ہوئے اپنا دفاع سر انجام دینے کی کوشش کی۔ سپاہ نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کے سر کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ ہلاک شدگان اور زخمیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے پالکی کے پیچھے چھپتے ہوئے اپنی جان بچائی اور جلد ہی ٹیپو سلطان کی لاش ان لاشوں میں شامل ہو گئی جو دیوار اور قلعے کے دروازے کے قریب پڑی تھی۔ عین اسی لمحے جنگ کے شور کے ساتھ ساتھ تالیوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ دو فرنگی فوجی دستے مختلف سمتوں سے پیش قدمی کرتے ہوئے آپس میں آن ملے تھے۔ فرنگی سپاہ برق رفتاری سے قلعے کے اندر داخل ہوئی اور راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ڈھیروں میسوری گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے یا سنگینوں کا نشانہ بنائے گئے۔ جب مزاحمت کا مکمل خاتمہ ہو گیا تب فرنگی سپاہ نے اپنی لوٹ مار کا آغاز کر دیا۔ وہ زبردستی گھروں میں داخل ہو گئے، عورتوں پر تشدد کیا، جنہوں نے ان کی مزاحمت کی انہیں ہلاک کر دیا اور جس چیز کو بھی انہوں نے قیمتی گردانا اسے لوٹ لیا۔ اب ٹیپو سلطان کو تلاش کرنا تھا۔ ایک میجر جس کا نام علن تھا اور جو مقامی زبان سے واقف تھا، اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ سفید جھنڈا تھام کر ٹیپو سلطان کے محل کا رخ کرے۔ کچھ لوگ محل کی بالکونی میں جمع تھے۔ اس نے چلاتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں تہہ کر دیا جائے گا۔ اس دوران محل کا کمانڈر محل سے باہر آ چکا تھا، لیکن وہ فرنگیوں کی اطاعت قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میجر علن نے محل میں داخل ہونے پر اصرار کیا اور کہا کہ وہ ٹیپو سلطان سے ذاتی طور پر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ ٹیپو سلطان محل میں مقیم نہ تھا، لیکن اس نے اس اطلاع پر یقین نہ کیا اور اپنے شک کا اظہار کیا۔ اب ٹیپو سلطان کے 3 بیٹے خوف و ہراس کا شکار سامنے آئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر محل کا دروازہ نہیں کھولیں گے، تاہم انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بے یار و مددگار تھے اور جب میجر علن نے ان کے تحفظ کی ضمانت دی تب انہوں نے محل کا دروازہ کھولا اور محل سے باہر آ گئے۔ ان کو فوری طور پر جنرل ہیرس کے سامنے پیش کیا گیا اور جنرل ہیرس ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کے ساتھ پیش آیا۔ اب محل میں ٹیپو سلطان کی تلاش کی جانے لگی، لیکن بے سود۔ محل کے کمانڈر نے بتایا کہ ٹیپو سلطان کو آخری مرتبہ قلعے کے دروازے کے پاس دیکھا گیا تھا اور اس وقت وہ بھی زخمی تھا۔ قلعے کا علاقہ ہلاک شدگان اور زخمیوں سے بھرا پڑا تھا۔ زخمیوں کی چیخ و پکار بھی اپنی عروج پر تھی۔ دوسری جانب سپاہ لوٹ مار میں مصروف تھے اور جن لوگوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا جا رہا تھا وہ بھی چیخ و پکار کر رہے تھے۔ میجر علن اب ہاتھ میں ٹارچ تھامے قلعے کے شمالی دروازے کی جانب بڑھا۔ رات کے اندھیرے میں اسے ہر طرف ہلاک شدگان اور زخمیوں کے ڈھیر نظر آئے۔ ہر سمت خون میں نہائی ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان کا معاون جو پالکی کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ بھی اب اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ بری طرح زخمی تھا اور اس نے اس جگہ کی نشاندہی کی جس جگہ اس کے خیال میں ٹیپو سلطان کی لاش مل سکتی تھی اور ٹیپو سلطان کی لاش کو لاشوں کے ایک ڈھیر سے کھینچ کر نکالا۔ میجر علن نے محسوس کیا کہ ٹیپو سلطان کی آنکھیں ہنوز کھلی تھی اور اس کا جسم اسی طرح گرم تھا جس طرح کہ وہ ابھی تک زندہ ہو۔ اس کی نبض اور سانس کے معائنے سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ہلاک ہو چکا تھا۔
اس کی لاش کو اب پالکی میں رکھا گیا اور اسے اس کے محل پہنچا دیا گیا تاکہ اس کے نزدیکی عزیز اس کی لاش کی شناخت کر سکیں۔ ٹیپو سلطان کو 4 زخم آئے تھے اور اس کا لباس بری طرح گرد آلود ہو چکا تھا۔ اس کی پیٹی ہنوز اس کی کمر پر موجود تھی، مگر اس نے جو پگڑی باندھ رکھی تھی وہ لڑائی کے دوران کہیں نہ کہیں کھو چکی تھی۔ عینی گواہوں نے یہ تصدیق کی تھی کہ موت کے بعد بھی اس کے چہرے کے تاثرات سے وقار جھلکتا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون اور متانت سے بھرپور تھا اور اس سے طمانینت کا اظہار ہوتا تھا۔ اگلی صبح قلعے کی فضا خوف و ہراس سے بھرپور نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ہر جانب موت کا رقص تھا، لوٹ مار کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ گرمی اپنی عروج پر تھی اور ہلاک شدگان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا انتہائی ضروری تھا۔ گورنر جنرل کے بھائی کرنل رچرڈ ویلزے کو قلعے کا نگران مقرر کر دیا گیا تھا اور 8 مئی کو ایک رپورٹ میں اس نے انکشاف کیا تھا کہ اس نے کس طرح امن و امان بحال کیا تھا۔ اس غرض کے لیے اس نے نہ صرف سپاہ کو سزا دی بلکہ کچھ سپاہ کو تختہ دار پر بھی چڑھا دیا۔ یہ وہ سپاہ تھی جو لوٹ مار کی ممانعت کے باوجود بھی لوٹ مار میں مصروف تھی۔ اب جانی نقصانات کا اندازہ لگانا بھی ممکن تھا۔ حملہ آوروں کے 300 افراد ہلاک ہوئے تھے، ان میں سے 188 یورپی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی 1200 افراد یا تو زخمی تھے یا گم تھے۔ ماہ بعد اس جنگ میں ہلاک ہونے والے فوجی افسران کے ناموں کی تختی قلعے کے شمال مغربی کونے میں آویزاں کر دی گئی تھی۔ قلعے کی شگاف کے نزدیک یہ تختی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ میسوریوں کے ہلاک شدگان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی تھی، لیکن ان کی تعداد حملہ آوروں کے ہلاک شدگان کی تعداد سے کم از کم 3 گنا زائد تھی۔ ٹیپو سلطان کی تجہیز و تکفین بھی سر انجام دینی تھی اور دوپہر تک اس سلسلے میں تیاریاں مکمل کی جا چکی تھی۔ اس موقع پر فرنگی فاتحین نے عالی ظرفی کا ثبوت پیش کیا۔ ٹیپو کو اس اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا جسے ہم قومی اعزاز کے ساتھ دفن کرنا کہتے ہیں۔ اس کی لاش کو ایک نفیس پالکی میں لایا گیا جسے اس کے ذاتی ملازم اٹھائے ہوئے تھے۔ پالکی کے پیچھے اس کا بڑا بیٹا اور ٹیپو سلطان کے اعلیٰ افسران اور وزراء تھے۔ جنازے کے جلوس کے آخر میں فرنگی پیادہ فوج کی 4 کمپنیاں تھیں جنہوں نے سرخ کوٹ اور سرخ پتلونیں زیب تن کر رکھی تھیں۔ جنازے کے راستے میں رعایا کا ہجوم کھڑا تھا۔ کچھ لوگ رو رہے تھے اور کچھ لوگ تکے ماندے زمین پر پڑے تھے، وہ غم سے نڈھال تھے۔ ٹیپو سلطان کو دفن کرنے کی جگہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ 1782 میں اپنے باپ کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان نے جزیرہ سرنگا پٹم کے مغربی کونے پر ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کروایا تھا اور اسی مقبرے میں ٹیپو سلطان کو اس کے باپ اور ماں کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں پر وہ آج بھی محو آرام ہے۔ قلعے سے اسے 49 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کے ہر 1 سال کے لیے توپ کا ایک گولا داغا گیا اور غریبوں میں 500 روپے تقسیم کیے گئے، اور ٹیپو سلطان کی تجہیز و تکفین کی تقریب میں قدرت نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ایک شدید طوفان نمودار ہوا، گھن گرج اور چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ آسمانی بجلی گرنے سے 2 فرنگی افسر اپنے خیمے میں ہلاک ہوئے۔